اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون وسبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القائم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصلی اللہ علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبوت، رسالت اور امامت کے عنوان سے ذکر حق کے سلسلے کی یہ چوتھی مجلس آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ قبل اس کے کہ میں بات کا آغاز کروں، ایک چھوٹی سی درخواست میں اپنے ان سامعین سے کروں گا کہ جو کسی باعث ذکر حق کے سلسلے کی پچھلی مجالس نہیں سن پائے ہیں کہ برائے مہربانی پہلے ان مجالس کو سن لیں، تاکہ اب تک کی مجالس نے جو ایک مزاج بنایا ہے اس سے آشنائی بھی حاصل ہو سکے اور آگے بیان ہونے والی باتوں کو سمجھنا اور انہیں قبول کرنا قدرے آسان بھی ہو جائے، کیونکہ جو حقائق میں اس مجلس سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا وہ نہ صرف آپ لوگوں کے لیے بالکل نئے ہوں گے بلکہ کافی حیرت انگیز بھی ہوں گے، لیکن وعدہ میرا آپ لوگوں سے وہی ہے کہ میں بات انشاءاللہ صرف مطابق عقل، مطابق قرآن اور مطابق قول معصوم ہی کروں گا۔ مجلس کا یہ عنوان بظاہر بڑا سادہ اور سطحی سا معلوم ہوتا ہے کہ نبوت، رسالت اور امامت کے بارے میں کون نہیں جانتا، کون ایک نبی، رسول اور امام میں فرق نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تعریف ایک نبی، رسول یا امام کی ممبروں سے بیان کی جاتی ہے اور جو اب ہمارے ایمان کا حصہ بن چکی ہے وہ سراسر خلاف عقل اور خلاف قرآن ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج جو لوگ دین کے داروغہ بنے بیٹھے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اور دین کو سمجھنا صرف ان کا کام ہے اور باقی لوگوں پر ان کی اطاعت فرض ہے، وہی سب اہل علم و دانش آج ایک نبی اور رسول میں فرق کرنے سے قاصر ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول وہ ہے کہ جو شریعت لے کر آیا، تو دوسرا یہ ایمان رکھے بیٹھا ہے کہ جناب رسول وہ ہے کہ جس پر کتاب نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ، جبکہ قرآن مجید ان سب نظریات کی سراسر تردید کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دو چار نہیں ایسے بہت سے رسولوں کا ذکر ہے کہ جن پر نہ تو کوئی کتاب کا نزول ثابت ہے اور نہ ہی ان کا شریعت لانا، لہٰذا یہ قیاس آرائی کسی بھی صاحب عقل و شعور کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس طرح تو رسولوں کی تعداد صرف 4 یا 5 رہ جائے گی۔ اچھا، قیاس آرائی کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ ظلم کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہر رسول کا نبی ہونا شرط ہے، لازمی ہے، مطلب غیر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ آج ہر مسلمان بشمول شیعہ اور اہل سنت یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جناب ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر رسول کا نبی ہونا لازمی ہے۔ لیکن وہی بات جو میں پچھلی مجالس میں بھی عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ کسی نے بھی کبھی یہ جسے کہتے ہیں کہ پوچھنا تو بہت دور کی بات، سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ یہ بات مطابق قرآن ہے بھی یا نہیں۔ دیکھیے، ویسے تو ہر قیاس آرائی جو ہے وہ عمل شیطان ہے کہ جس کے متعلق امام کا قول موجود ہے، میں بارہا پچھلی مجالس میں سنا چکا ہوں کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان ملعون تھا، لیکن خصوصاً اس قیاس آرائی نے دین میں جتنا انتشار پیدا کیا ہے اس کا ازالہ آسان نہیں، کیونکہ آج ہمارے ایسے بہت سے عقائد ہیں کہ جن کی بنیاد یہ قیاس آرائی ہے کہ جناب ہر رسول کا نبی ہونا لازمی ہے۔ اب بتائیے کہ ان تمام عقائد کی کیا حیثیت رہ گئی کہ جن کی بنیاد ایک عمل شیطان پر رکھی گئی ہو۔ اچھا، اب کچھ حقائق میں قرآن مجید کی روشنی میں اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اس دعوے کے ساتھ کہ دیکھیے ان باتوں کو تسلیم کرنا نہ کرنا یہ بالکل آپ کے اختیار میں ہے،
لیکن روئے زمین پر کوئی بھی انہیں رد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دلائل میرے الفاظ نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، ایک نبی اور رسول میں بے شک بہت ساری باتیں مشترک ہیں، جیسے دونوں معصوم ہوتے ہیں اور دونوں پر اخبارات غیب کا نزول ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید نے ان دونوں میں کچھ ایسے فرق بیان کیے ہیں کہ جنہیں تسلیم کیے بنا کوئی چارہ بھی نہیں۔ پہلا فرق، اور وہ یہ کہ دیکھیے، نبوت جو ہے وہ ایک عہدہ علم تو ہے، لیکن ایک نبی جو ہے وہ رسول کی طرح کسی قوم یا گروہ کی طرف ارسال کردہ ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اپنے نفس پر مبعوث ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ رسول کہتے ہی ارسال کردہ کو ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم یا گروہ کی طرف اللہ کا ارسال کردہ، اللہ کا بھیجا ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ اعراف کی آیت 158 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت 30 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اے رسول، ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے۔ دوسرا فرق، اور وہ یہ کہ جب ایک نبی کو کسی قوم یا گروہ کی طرف ارسال ہی نہیں کیا جاتا، تو آپ کو نبی کے لیے تبلیغ کا حکم بھی نہیں ملے گا کہ نبی کو کبھی کہا گیا ہو پورے قرآن مجید میں کہ تبلیغ کر۔ جب کبھی یہ حکم ملے گا، رسول کے لیے ملے گا، جیسے سورہ مائدہ کی آیت 67 کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول تبلیغ کر اس کی کہ جو تیرے اوپر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تیسرا فرق، اور وہ یہ کہ دیکھیے، جب ایک نبی کو ارسال نہیں کیا جاتا کسی قوم کی طرف اور اس کو تبلیغ کا حکم بھی نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی ایک نبی کی امت کا ذکر نہیں ملے گا۔ نبی کی کوئی امت ہی نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں امت کا ذکر ملے گا وہ رسول کے حوالے سے ملے گا۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ یوسف کی آیت 47 کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت 24 کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مومنون کی آیت 44 بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تھا تو وہ اسے جھٹلاتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے لاتے رہے اور ان کے افسانے بتاتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔ چوتھا فرق، اور وہ یہ کہ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کو کسی قوم کی طرف ارسال نہیں کیا جاتا، اس کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی کوئی امت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں سے کہیں تک، کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو نبی کی اطاعت کا حکم نہیں ملے گا۔ جہاں کہیں ملے گا اطاعت کا حکم، وہ اللہ کی اطاعت کا یا رسول کی اطاعت کا ملے گا۔ کسی ایک جگہ نبی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے پورا قرآن مجید میں۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ اگر نبی کا عوام سے کوئی تعلق ہوتا تو خدا نبی کی اطاعت فرض نہیں کرتا۔ ایک آیت نہیں ہے کہ جہاں سے نبی کی اطاعت ثابت ہوتی ہو پورے قرآن مجید میں۔ ہاں، رسول کی اطاعت کے لیے بے شمار آیتیں ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت 59 ہے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے، بڑی مشہور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اور اسی سورہ کی آیت 80 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی
تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت 92 دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ دیکھیے یہ صرف چند آیات ہیں کہ جو میں نے آپ حضرات کے لیے جسے کہتے ہیں کہ حوالے کے طور پر پیش کی ہیں، لیکن ایسی 85 آیات آپ کو قرآن مجید میں جا بجا نظر آئیں گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تبلیغ کا ذکر، امت کا ذکر، اطاعت کا ذکر، یہ سب کچھ آپ کو ایک رسول کے لیے تو ملے گا، لیکن نبی کے لیے ہرگز نہیں ملے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک نبی کو خدا نے کسی قوم کی طرف بھیجا ہی نہیں، اس کی کوئی امت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو تبلیغ کا حکم کس کے لیے دے گا؟ اور جب کوئی تبلیغ کا حکم ہی نہیں تو پھر اطاعت کیسی؟ اچھا، جس طرح میں نے یہ آیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اسی طرح بہت سے اقوال معصومین ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ائمہ علیہ السلام نے بہت احتیاط کی ہے الفاظ کے چناؤ میں کہ کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اور کیا نہیں۔ جیسے فار ایگزامپل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، بڑا مشہور فرمان، کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ کنتو نبیم و آدمہ بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں اس وقت بھی رسول تھا؟ اس کی وجہ وہی کہ اس وقت تک آپ پر کار رسالت فرض نہیں ہوا تھا، ارسال نہیں کیا گیا تھا۔ بے شک آپ اس دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے، لیکن کار رسالت 40 سال کی عمر میں فرض ہوا جب آپ نے دعوت ذوالشیرہ کا اہتمام کیا اور تبلیغ شروع کی۔ لیکن اس وقت تک جب تک یہ کار رسالت فرض نہیں ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر مبعوث تھے۔ اور نفس رسول کون ہے؟ سب جانتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی نبوت، ان کا علم، ان کا جو کچھ بھی احکامات یا جو بھی خدا کے پاس سے ان کے پاس تھا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یا بالفرض حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے ایمان صرف ان ہستیوں تک تھا۔ اپنے نفس پر مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور جب عوام الناس کی طرف ان کو تبلیغ کی اجازت دی گئی، وہ رسالت ہے کہ جو 40 سال کی عمر میں آپ کو ملی۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور مثال قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موجود ہے کہ جہاں جھولے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ وہاں پر بھی یہ نہیں کہا معصوم نے کہ مجھے رسول بنایا، جبکہ رسول ہیں وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن اس وقت تک کار رسالت فرض نہیں ہوا تھا آپ پر۔ اچھا، اب رہی بات اس قیاس کی کہ جناب ہر رسول کا نبی ہونا لازمی ہے، تو جناب سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ کسی بھی رسول کا نبی ہونا تو بہت دور کی بات، انسان ہونا ضروری نہیں، کیونکہ بقول قرآن مجید خدا نے ملائکہ علیہ السلام میں بھی رسول بنائے اور جنات میں بھی رسول بنائے۔ اب کوئی ملائکہ اور جنات میں نبوت دکھا دے پہلے مجھے، اس کے بعد یہ فقرہ کہیں کہ جناب ہر رسول کا نبی ہونا لازمی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 75 جہاں ملائکہ علیہ السلام میں رسالت دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ چنتا ہے ملائکہ میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی۔ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت 130 میں جنات کے حوالے سے یہی ذکر دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور اس دن کے سامنے آ جانے سے ڈراتے تھے؟ لہٰذا سب سے پہلے تو آپ یہ کہنا چھوڑیے کہ جناب ہر رسول کا نبی ہونا لازمی ہے، آپ یوں کہیے کہ انسانوں میں جتنے رسول ہیں ان کا نبی ہونا لازمی ہے۔ تو آئیے وہ بھی ذرا قرآن مجید سے پوچھیں کہ واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں۔ فی الحال میں قرآن مجید سے 2-4 مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلی مثال سورہ یاسین کا دوسرا رکوع کہ جہاں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواریوں کا ذکر ہے، اور تمام مکاتب فکر بلا تفریق یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، ہرگز نبی نہیں ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید میں دیکھیے کہ اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر صرف ہماری طرح کے آدمی، اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ تو ان پیغمبروں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ اور آگے اذن تبلیغ بھی دیکھ لیجئے ان رسولوں کے لیے، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لہٰذا ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو قرآن مجید صاف الفاظ میں رسول بتا رہا ہے اپنا، لیکن سب یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے ہرگز، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو جناب یا تو پھر ان کو نبی ماننا شروع کر دیجئے کیونکہ قرآن نے ان کو رسول کہہ دیا ہے، اور یا پھر یہ مانیے کہ ایسے رسول ہوتے ہیں کہ جو نبی نہ ہوں۔ دوسری مثال سورہ مریم کی آیت 51 اور 54 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کانا رسولا نبیہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رسول نبی تھا، یعنی وہ رسول نبی بھی تھا۔ ارشاد ہوتا ہے اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ مخلص اور وہ رسول نبی تھا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے اور وہ رسول نبی تھا۔ تو جناب والا اگر رسول ہونے کے لیے نبی ہونا شرط ہوتی تو اتنا ہی کہہ دینا چاہیے تھا قرآن مجید کو کہ جناب وہ رسول تھے، یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ وہ نبی بھی تھے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ رسول نبی بھی تھا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایسے رسول بھی ہوتے ہیں کہ جو نبی نہ ہوں، ہاں وہ دونوں ایسے رسول ہیں کہ جو نبی بھی ہیں۔ دیکھیے ان آیات میں آنے والے یہ 3 الفاظ ہیں، کانا رسولا نبیہ، یہ لفظ رسول بیچ میں ہے، ان کا ترجمہ آپ ہرگز یہ نہیں کر سکتے کہ وہ نبی رسول بھی تھا، اس طرح پلٹ کے نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ اسی سورہ کی آیت 41 اور 56 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے کانا صدیقا نبیہ کے الفاظ موجود ہیں، وہی 3 الفاظ، بس لفظ رسول کی جگہ لفظ صدیق آ گیا۔ اب بتائیے کہ کیا کوئی ان کا یہ ترجمہ کر سکتا ہے ان الفاظ کا کہ وہ نبی جو تھا وہ سچا بھی تھا؟ بھائی میرے، ہر نبی سچا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ وہ سچا نبی بھی تھا، کیونکہ ایسے سچے ہوتے ہیں کہ جو نبی نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر حضرت سلمان فارسی علیہ السلام، کہ جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلمان جیسے سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا۔ پڑھیے قرآن مجید کہ جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے، آیت 41 کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال ہوئے کہ انہو کانا صدیقا نبیہ، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے بھی الفاظ دیکھ لیجئے آیت 56 میں۔ اچھا، اسی طرح کی ایک مثال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ اعراف کی آیت 157 میں موجود ہے کہ جہاں اللہ رب العزت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کچھ اس شان سے کراتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ تینوں الفاظ ایک ہی ترکیب کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، رسول النبی الامی، کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا جو نبی ہے، جو امی ہے، یہ شان بیان ہو رہی ہے، یہ تعارف ہو رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
کہ وہ رسول کہ جو نبی ہے، جو امی ہے۔ تو جناب والا جب ہر رسول نبی ہوتا ہے تو پھر قرآن کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ رسول جو نبی ہے؟ کیا ضرورت تھی آگے سے یہ نبی کہنے کی؟ صرف اتنا کہا جا سکتا تھا کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کا جو امی ہے، بات مکمل ہو جاتی۔ دیکھیے، جس طرح ہر نبی امی نہیں ہوتا، اسی طرح ہر رسول نبی نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے امی ہوں گے کہ جو نہ نبی نہ رسول، اسی طرح بہت سارے نبی ایسے ہیں کہ جو نہ امی نہ رسول، اسی طرح بہت سارے رسول ایسے ہیں کہ جو نہ نبی نہ امی۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں جلدی سے ایک بات کی وضاحت اور عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ دیکھیے کہ جب قرآن مجید نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ امی استعمال کیا تو لوگوں نے فوراً ہی یہ مان بیٹھے کہ جناب چونکہ لفظ امی لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، تو فوراً انہوں نے یہ ایمان قائم کر لیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کہ نعوذ باللہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو بھائی میرے، یہ تو ہمارا بنیادی ایمان ہے کہ کوئی بھی معصوم، 14 معصومین تو بہت افضل ہیں، کوئی بھی معصوم کسی بھی طرح کے نقص اور کمی سے پاک اس دنیا میں آتا ہے، اور خاص طور پہ 14 معصومین علیہ السلام کو تو کسی طرح کی کوئی کمی خدا نے نہیں دی، ہر طریقے سے اشرف اور افضل بنایا ہے۔ تو کچھ تو عقل سے کام لیجئے۔ دیکھیے، جہاں اس لفظ امی کے ایک معنی وہ ہیں جو آپ نے سمجھے، وہاں یہ امی جو ہے وہ ام القریٰ کے رہنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور ام القریٰ مکے کا قدیم نام ہے۔ لہٰذا خدا کے واسطے کم از کم معصومین علیہ السلام سے متعلق کوئی بھی بات ایمان کا حصہ بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کیجئے کہ وہ ان ہستیوں کے شایان شان ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال بات میں نبی اور رسول کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، یہ چند آیات جو میں نے دلیل کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت پیش کی، ایسے 85 دلائل قرآن مجید سے آپ کو بآسانی مل سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آگے چل کر مختلف موضوعات کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا بھی کہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا کہیں سے کہیں تک کوئی شرط نہیں ہے، ایسی کہیں نہیں ملتی آپ کو قرآن مجید میں ایسی کوئی شرط کہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا کہیں لازمی نہیں ہے۔ پورا قرآن مجید آپ پڑھ جائیے، دیکھیے نبوت اور رسالت سراسر دو مختلف عہدے ہیں جن کا آپس میں ایسا کوئی رشتہ نہیں جو آپ قیاس کیے بیٹھے ہیں۔ خدا جسے چاہتا ہے صرف نبوت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف رسالت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے یہ دونوں عہدے عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، اگر اب تک کی گفتگو سمجھ میں آ گئی ہو تو ایک بہت ہی اہم اور جسے کہتے ہیں کہ بڑا انوکھا سا سوال میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کروں، اور وہ یہ کہ دیکھیے، جب یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ خدا جب کسی رسول کو کسی قوم کی طرف ارسال کرتا ہے تو وہ قوم اس اللہ کے رسول کی امت کہلاتی ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ جناب وہ رسول اس امت کا کیا کہلاتا ہے؟ مطلب وہ قوم اپنی طرف اللہ کے ارسال کردہ کو کیا کہہ کر پکارے گی؟ کیونکہ دیکھیے، رسول تو وہ صرف اللہ کا کہلاتا ہے کیونکہ اسے ارسال کرنے والا اللہ ہے، وہ معاذ اللہ امت کا ارسال کردہ نہیں ہے کہ امت اسے اپنا رسول کہہ سکے۔ تو پھر وہ امت اس کو کیا کہہ کر پکارے گی؟ سوال میرا یہ۔ تو جناب اس کا سیدھا سا جواب ہے، اور وہ یہ کہ بے شک جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ امت کا امام ہوتا ہے۔ جسے اللہ اپنا رسول کہتا ہے اس کو امت اپنا امام کہے گی، رسول ہرگز نہیں کہہ سکتی اپنا۔ میں پھر دہراؤں اپنی بات کو، دیکھیے رسول اور امام ایک ہی عہدے کے دو نام ہیں، یعنی اللہ کی نسبت سے جو رسول کہلاتا ہے وہی امت کی نسبت سے امام کہلاتا ہے۔ یہ صرف کالنگ ریفرنس کا فرق ہے کہ ایک ہی ہستی جسے خدا اپنا رسول کہے گی اسے امت اپنا امام کہے گی، اور اسی حقیقت کا بیان آپ کو قرآن مجید میں جا بجا ملے گا۔
جس کا انکار ممکن نہیں، اور اگر آپ انکار کریں گے تو ایسے 85 سوالات ہیں کہ جن کا جواب تا قیامت کوئی نہیں دے سکتا۔ میں چند مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات، درود ابراہیمی جو تمام مسلمان جس پر ایمان رکھتے ہیں صبح شام پڑھتے ہیں، اور جس کو پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور یہی درود ابراہیمی شیعہ حضرات نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں۔ مجلس میں تو ہم مختصر کر لیتے ہیں، لیکن یہ پورا درود ابراہیمی جو ہے یہ ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، جس کو پڑھے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ خدا کی بارگاہ میں بے شک یہ مقبول ہے۔ اس میں ہم کہتے کیا ہیں وہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، کہ اے اللہ تو محمد و آل محمد پر بالکل وہی نعمتیں اور فضیلتیں نازل فرما جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی تھی۔ تو بے شک خدا نے وہ تمام نعمتیں اور فضیلتیں جو ابراہیم اور آل ابراہیم کو عطا کی تھیں، وہ نہ صرف محمد و آل محمد کو عطا کی بلکہ بدرجہ اولیٰ عطا کی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جناب، جس طرح خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سورہ بقرہ کی آیت 124 میں بڑے واضح الفاظ میں امامت عطا کی، کیا ارشاد ہوتا ہے وہاں؟ اور جب مبتلا کیا ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلمات میں اور پھر اس کو پورا کر دیا، تو خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ تو کیا آپ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی پیش کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بھی ثابت ہوتی ہو؟ اب یا تو آپ درود کی مقبولیت کا انکار کیجئے اور خلاف درود یہ مانیے کہ امامت وہ فضیلت ہے کہ جو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو عطا کی، لیکن معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے محروم رکھا، یا پھر یہ تسلیم کر لیجئے کہ امامت اور رسالت ایک ہی عہدے کے دو نام ہیں۔ دوسرا سوال، اور وہ یہ کہ جہاں آپ کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ الفاظ ملیں گے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سورہ یونس کی آیت 47، سورہ نحل کی آیت 36 اس حوالے سے دیکھی جا سکتی ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے۔ تو جناب، ان آیات سے تو نظر آ رہا ہے صاف کہ خدا نے ہر امت کے لیے ایک رسول معین فرما دیا، لیکن دوسری طرف سورہ بنی اسرائیل کی آیت 71 میں کیا ارشاد ہوتا ہے وہ دیکھیے، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ متعین تو ایک رسول کیا تھا ہر امت کے لیے، لیکن آخرت میں جب بلانے کی بات ہوئی تو خدا نے کہہ دیا کہ ہر امت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو بھائی میرے، امام معین کیا کب تھا ہر امت کے لیے؟ اب کیا جواب ہے آپ کے پاس اس سوال کا، سوائے اس کے کہ رسول اور امام ایک ہی منصب کے دو نام ہیں۔ جب خدا نے اپنے ریفرنس سے پکارا تو کہا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، اور جب اسی ہستی کو، اسی رسول کو لوگوں کے ریفرنس سے پکارا تو کہا کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس طرح ایک رسول کو امت کا رسول نہیں کہا جا سکتا، اللہ کا رسول ہوتا ہے، اسی طرح اسی ہستی کو اللہ کا امام نہیں کہا جا سکتا، نعوذ باللہ۔ امام وہ امت کا ہوتا ہے، ورنہ وہی بات کہ بتائیے کہ قرآن مجید میں کیا موجود ہے اس حوالے سے کہ اللہ کا رسول امت کا کیا ہوتا ہے، یہ بتا دیجئے کہ جو امت کا امام ہوتا ہے وہ اللہ کا کیا کہلاتا ہے۔ دیکھیے، بات وہی ہے کہ ہر نظریے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہی بنیاد اس نظریے کی مضبوطی کا پتہ دیتی ہے۔ اب اگر آپ کا دل چاہے تو اپنے نظریات اور ایمان ایک خطا کار کے قیاس کو بنائیے، یا اس بات کو بنائیے کہ جناب پوری دنیا یہ کرتی آ رہی ہے، اور یا پھر آپ کا دل چاہے تو وہ بنیاد قرآن کی آیات کو بنائیے، کیونکہ قرآن مجید تو جگہ جگہ یہی گواہی دیتا ہے
کہ یہ دونوں ایک ہی منصب کے دو نام ہیں، لہٰذا آپ چاہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول کہیں یا بندوں کا امام، ایک ہی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے 12 ائمہ علیہ السلام کو بندوں کا امام کہیں یا اللہ کا رسول، ایک ہی بات ہے۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ یہ بات سننے میں ضرور بڑی انوکھی اور ایک عجیب سی معلوم ہو رہی ہوگی، لیکن ذرا سوچئے کہ ائمہ علیہ السلام کے متعلق آپ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہم پر حاکم ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے ان کی اطاعت ہم پر فرض کی ہے، اسی طرح جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض کی ہے؟ تو بھائی میرے، یہ تمام تعریفیں تو ایک رسول کی ہیں، کیا فرق رہ گیا ایک رسول میں اور امام میں؟ دیکھیے، اس سلسلہ گفتگو کی جو پہلی مجلس تھی تقلید مجتہد کے نام سے، اس میں نے سورہ نساء کی آیت 59 کے حوالے سے ایک بات بہت وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو، خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف رائے ہو تو خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ دیکھیے، اولی الامر سے مراد ائمہ علیہ السلام ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ اولی الامر سے اختلاف رائے کا حق یہی آیت آپ کو دے رہی ہے، کہ جہاں میں نے عرض کیا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہو کس سے رہا ہے؟ وہ اولی الامر سے ہو رہا ہے، کیونکہ جب رجوع کی بات آ رہی ہے تو وہاں اولی الامر شامل نہیں ہے، تو وہ اختلاف رائے کا حق اولی الامر ہی سے قرآن نے دیا ہے، تو اس سے مراد ائمہ علیہ السلام ہرگز نہیں ہو سکتے۔ بہرحال، وہاں میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا جو ادھورا چھوڑ دیا تھا، کہ جناب جب اس آیت میں اللہ کی اطاعت کا حکم موجود ہے اور رسول کی اطاعت کا حکم موجود ہے، اور حد یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم موجود ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام ہرگز نہیں ہے، تو اصولاً ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم بھی ہونا چاہیے۔ تو بے شک موجود ہے، لیکن اولی الامر کے نام سے نہیں بلکہ رسول کے نام سے۔ جب آیت نے خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا تو اس رسول کی اطاعت میں ائمہ علیہ السلام کی اطاعت شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اختلاف رائے کا کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ائمہ علیہ السلام سے، کیونکہ وہ لفظ رسول میں شامل ہے۔ بات وہی ہے کہ عقل کہتی ہے کہ آیت میں ائمہ علیہ السلام کی اطاعت ہونی چاہیے جب اتنی ڈیٹیل میں یہ بیان ہو رہی ہے تو، لیکن کم عقل کرتے کیا ہیں کہ وہ اولی الامر میں ڈھونڈتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اولی الامر سے تو اختلاف رائے کا حق قرآن ہی دے رہا ہے، یہی آیت دے رہی ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان جس فضیلت کا اقرار ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کے حق میں کرتے ہیں، اسی فضیلت کا محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق میں انکار کر دیتے ہیں۔ خیر، اب جہاں تک تعلق ہے اس ایمان کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم المرسلین ہیں، تو جناب پہلی بات تو یہ سلسلے میں کہ دیکھیے، اگر نبوت کی طرح رسالت بھی صرف انسانوں کی حد تک محدود ہوتی تو اس صورت میں آپ کا یہ کہنا کسی حد تک جائز تھا کہ جناب جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح خاتم المرسلین بھی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح انسانوں کے لیے یہ گواہی دی کہ خدا انسانوں میں رسول بناتا ہے، اسی طرح ملائکہ علیہ السلام میں بھی بناتا ہے اور جنات میں بھی بناتا ہے۔ آیتیں میں دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ دیکھیے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس طرح لفظ مسلمان ہے، اس کا اطلاق شیعہ اور سنی دونوں پر ہوتا ہے، مطلب سنی مسلمان بھی ہوتے ہیں اور شیعہ مسلمان بھی۔ اب اگر بالفرض سنی مسلمان دنیا میں نہ رہیں تو آپ ہرگز یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے۔ ہاں، یہ کہنا جائز ہوگا کہ سنی مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے، کیونکہ شیعہ مسلمان تو باقی ہیں دنیا میں بھی۔ تو اب اگر کچھ دیر کو مان بھی لیا جائے کہ رسولوں کا یہ سلسلہ انسانوں میں ختم ہو گیا،
تو بھائی میرے یہ سلسلہ ملائکہ علیہ السلام اور جنات میں تو جاری ہے، وہاں تو ختم رسالت کے حوالے سے کوئی بات کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ کو اپنے دعوے میں لفظ انسان کی قید بڑھانی پڑے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انسانوں میں ختم المرسلین ہیں، اور ایسی کوئی بات کہیں سے کہیں تک سامنے آئی نہیں، کسی نے نہیں سنی ہوگی، نہ کہیں لکھی گئی نہ کہیں بیان کی گئی۔ تو خود الفاظ یہ بتا رہے ہیں اس دعوے کے کہ یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت 40 میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاتم الانبیاء کے الفاظ استعمال کیے تو لوگوں نے خود سے یہ فرض کر لیا کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم المرسلین بھی ہیں، کیونکہ لوگوں کے قیاس کردہ ایمان کے مطابق نبی ہوئے بغیر تو کوئی رسول ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا جب نبوت ختم ہو گئی تو لوگوں نے خود سے یہ قیاس کر لیا کہ جناب پھر رسالت کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن مجال ہے کہ اسی آیت کو کم از کم دیکھ لیا ہوتا کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ختم الانبیاء کے الفاظ وارد ہوئے، اگر اسی آیت کو دیکھ لیتے تو بات آئینے کی طرح واضح ہو جاتی، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مگر ہیں اللہ کے رسول اور آخری نبی۔ جناب اگر رسول ہونے کے لیے نبی ہونا لازم ہے بقول آپ کے، تو پھر تو آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی تھا۔ لیکن اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب مگر ہیں اللہ کے رسول اور آخری نبی؟ یہ آخری کے الفاظ صرف نبوت کے ساتھ لگانے سے کیا مراد ہے؟ بھائی خاتم الانبیاء ہونا بہت بڑی فضیلت ہے اور ایسی خصوصیت ہے کہ جو سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی نبی کو حاصل نہیں۔ اب اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول بھی ہیں، تو خدا کے واسطے اسی طرح قرآن مجید سے کوئی آیت اپنے دعوے کے حق میں دلیل کے طور پر پیش کیجئے، یا آپ کے پاس وہی ایک خود ساختہ قیاس کی دلیل ہے کہ جناب ہر رسول کے لیے نبی ہونا لازمی ہے، جس کی حقیقت میں قرآن مجید کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ لہٰذا آیت میں آنے والے یہ الفاظ دلیل ہیں اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن آخری رسول نہیں ہیں۔ اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشہور و معروف فرمان سے دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں آپ حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں؟ غرض یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے سلسلے میں بے شمار دلائل آپ کو ملیں گے، اقوال معصومین سے بھی اور قرآن سے بھی۔ لیکن اگر آپ کے پاس رسالت کے سلسلے میں بھی یہ فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ خدا اس کا کہیں اظہار نہ کرتا؟ کہیں سے کہیں تک آپ کو نہیں ملتا اس کا شائبہ؟ جہاں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ان آیات میں یہ شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت جو ہیں وہ آخری رسول بھی ہیں، بلکہ اس کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر بنا کسی امتیاز اور خصوصیت کے بالکل اس انداز میں آیا ہے جس طرح اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ کوئی خصوصیت اور کوئی امتیاز کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت 75 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر جس انداز میں وارد ہوا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہوتے رہے۔ بالکل یہی انداز، یہی الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت 144 میں وارد ہوئے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہوتے رہے۔
اور اسی طرح بنا کسی امتیاز اور خصوصیت کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر سورہ رات کی آیت 30 میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول، ہم نے بالکل اسی طرح آپ کو امت کی طرف ارسال کیا جس طرح اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لہٰذا نبوت کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں بھی اگر کوئی انفرادیت اور انوکھا پن ہوتا تو خداوند عالم ضرور اس کا اظہار اپنی کتاب میں کرتا۔ اور حد یہ ہے کہ سورہ احقاف کی آیت 9 میں خداوند عالم نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا کر یہ بحث ہی ختم کر دی، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔ جناب والا، یہ آخری رسول ہونا تو بقول آپ کے بہت بڑا ایک انوکھا پن ہے، اور ایسی انفرادیت ہے جو سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت بھی آپ کے اس قیاس کی تردید کر رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہی آیات نہیں بلکہ بے شمار اس طرح کی آیات ہیں جو انشاءاللہ میں آئندہ مجالس میں اور دوسرے موضوعات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کہ جن سے صاف یہ نظر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تو ہیں لیکن ہرگز آخری رسول نہیں ہیں۔ رسالت کا یہ سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ سلسلہ ہمارے 12 ائمہ علیہ السلام تک آیا ہے۔ چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے۔ پہلی بات جو بہت قابل غور ہے وہ یہ کہ دیکھیے، قرآن مجید میں جہاں کہیں آپ کو انبیاء کے مبعوث ہونے کا ذکر ملے گا وہ ہمیشہ ماضی کے صیغے میں ملے گا، لیکن رسول بھیجنے کا ذکر جو ہے وہ جہاں آپ کو ماضی کے صیغے میں ملے گا وہاں مستقبل کے صیغے میں بھی ملے گا۔ جس طرح انبیاء کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت 213 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، کہ سب لوگ ایک امت تھے تب خدا نے انبیاء کو مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجا۔ یا جس طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح ہم نے اولین میں بھی بہت سارے انبیاء بھیجے۔ یہ سب ماضی کے صیغے ہیں کہ جس میں خدا نے بعثت نبی کا ذکر کیا، اور چونکہ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا نے ختم کر دیا، لہٰذا پورے قرآن مجید میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو بعثت نبی کا ذکر کہیں سے کہیں تک مستقبل کے صیغے میں نہیں ملے گا، کہ جیسے ہم نبی مبعوث کرتے ہیں یا ہم نبی مبعوث کریں گے، لیکن اس کے برخلاف رسولوں کا ذکر جہاں آپ کو ماضی کے صیغے میں ملتا ہے وہاں مستقبل کے صیغے میں بھی ملتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ماضی کے صیغے میں بعثت رسول کا ذکر سورہ حدید کی آیت 26 میں دیکھا جا سکتا ہے، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں بھی پیغمبری اور کتاب کو رکھا، تو یہ ماضی کے صیغے میں بعثت رسالت کا ذکر ہے۔ لیکن اس کے برخلاف بعثت رسول کا ذکر متعدد مقامات پر آپ کو مستقبل کے صیغے میں ملے گا، جیسے سورہ حج کی آیت 75 کہ جہاں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، کہ اللہ چنتا ہے ملائکہ میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ یستفی جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ اردو زبان میں بھی ہے مضارع کے صیغے، کہ جو مستقبل اور حال دونوں پر بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ چنتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ چنے گا ملائکہ میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی۔
اب اسی طرح کی ایک اور آیت سن لیجئے جو قرآن مجید میں 2 مقامات پر نازل ہوئی، سورہ انعام آیت 48 اور سورہ کہف آیت 56، کہ جہاں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، کہ ہم نہیں بھیجتے رسول مگر مبشرین اور منذرین کی حیثیت سے۔ تو اس آیت میں بھی یہ لفظ نرسلو جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل دونوں پر بولا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن مجید میں قدم قدم پر آپ کو اس حقیقت کا بیان نظر آئے گا کہ رسالت کا یہ سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ختم نہیں ہوا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خدا کے فضل و کرم سے سبھی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور بندوں کے امام ہیں، اور رسالت کا یہ سلسلہ ہمارے 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تک جاری و ساری رہا، جس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تھا۔ یہ بات میں گزشتہ ایک مجلس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ جو اشرف المخلوقات کے عنوان سے تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پہلے نبی اور پہلے رسول ہیں، اور قرآن مجید سے جو دلائل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے ان میں سے ایک دلیل سورہ نساء کی آیت 163 سے 165 تک تھی کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے رسول ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح پر اور نوح کے بعد آنے والے انبیاء پر بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کے حالات ہم نے تم سے ذکر کیے، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا، اور موسیٰ سے تو خدا نے خوب خوب باتیں کی۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کے پیغمبر تھے جنہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، تاکہ پیغمبروں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ الفاظ دیکھ لیجئے، للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ تو جناب جب اللہ پر رسولوں کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہی، اور آپ کے بقول جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، پھر تو اس کے بعد اللہ پر کوئی حجت باقی نہیں رہنی چاہیے، تو پھر ہمارے 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام الحجت بن کر کیسے تشریف لا رہے ہیں؟ کیوں پکارتے ہیں ان کو الحجت کہہ کر، حجت اللہ کہہ کر؟ بھائی میرے، میں وہی عرض کروں کہ کہاں تک دلائل پیش کرتا رہوں؟ انشاءاللہ آگے مجالس میں آپ سنیں گے بہت سارے بے شمار دلائل ہیں، جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے اور مطالعہ کرتے چلے جائیں گے قرآن مجید کا، آپ پر یہ حقیقت آشکار ہوتی چلی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری رسول نہیں ہیں، بلکہ رسالت کا یہ سلسلہ ان کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ آگے سنیے، دیکھیں قرآن مجید میں خداوند عالم نے جو بھی احکامات دیے، ان احکامات کے مخاطب وہ تمام مومنین ہیں جو قرآن نازل ہوتے وقت دنیا میں موجود تھے، اور وہ تمام مومنین بھی مراد ہیں کہ جو قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے، لیکن جو مومنین قرآن نازل ہونے سے قبل دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ہرگز مراد نہیں ہیں۔ یہ بات تو بڑی آسان ہے سمجھنا۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت 172 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اب یہاں اس سے مراد وہ لوگ تو ہرگز نہیں ہو سکتے کہ جو اس آیت کے نزول سے قبل ہی دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، اس سے مراد وہی لوگ ہوں گے جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے دنیا میں اور جو قیامت تک آتے رہیں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہی حکم خداوند عالم نے سورہ مومنین کی آیت 51 میں کچھ اس شان سے دہرایا کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اب قرآن نازل ہوتے وقت ایک سے زیادہ رسول تو دکھا دیجئے، یا یہ مان لیجئے کہ لفظ رسول سے مراد صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام بھی مراد ہیں۔
خیر مختصر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور رسولوں کی موجودگی اور مستقبل میں رسولوں کا آنا قرآن مجید سے ثابت ہے، کہ جس کا انکار کم از کم وہ لوگ ہرگز نہیں کر سکتے جو قرآن مجید کو فرقان تسلیم کرتے ہیں۔ اب ایک دلیل اور سن لیجئے قرآن مجید سے، جو بڑی معنی خیز اور غور طلب ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ لفظ کتاب اور لفظ میزان دونوں واحد کے صیغے میں آئے ہیں اس آیت میں۔ خدا چاہتا تو ان الفاظ کی جمع بھی استعمال کر سکتا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں ان الفاظ کی جمع بھی موجود ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 12 کہ جہاں آپ کتاب کی جمع دیکھ سکتے ہیں، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم کہ جس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور فرما برداروں میں سے تھیں۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت 47 میں آپ میزان کی جمع موازین بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی موازین قائم کریں گے۔ لیکن یہاں آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ رسولوں پر ایک کتاب اور ایک میزان نازل کی۔ کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کے لیے ایک کتاب ہے اور ایک میزان ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اب اس مقام پر میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے اور کسی ایک رسول یا نبی کی شان میں یہ دکھا دیجئے کہ خدا نے اس کے لیے میزان نازل کی ہو۔ مختلف چیزیں نازل کی ہیں، جس طرح سورہ انبیاء کی آیت 48 میں جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرقان عطا کیا، ضیاء عطا کی اور ذکر عطا کیا کہ جو نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ لیکن میزان کا نزول آپ کو کسی رسول یا نبی کے حق میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ صرف اور صرف شان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ خدا نے ان کے حق میں سورہ شورا کی آیت 17 میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ خدا ہی تو ہے کہ جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور میزان نازل فرمایا، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، تمام انبیاء و مرسلین سے نہیں ہو رہا۔ یہ آیت میں آنے والا جو لفظ ہے وما یدری کا، یہ واحد کا صیغہ ہے جس سے مراد صرف حضرت ہیں، اور تمام مکاتب فکر یہ بات مانتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب ذرا زیر بحث آیت پر ایک نظر ڈالیے کہ جہاں اللہ رب العزت ایک کتاب اور ایک میزان کے نزول کا ذکر کچھ رسولوں کی شان میں فرما رہا ہے، یعنی کہتا کیا ہے کہ ہم نے کچھ رسولوں کو ایک کتاب اور ایک میزان کے ساتھ بھیجا۔ اب بتائیے کہ وہ کون سے رسول ہیں کہ جن کے ساتھ خدا نے ایک کتاب اور ایک میزان نازل کی ہے؟ میں نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دے دیا کہ ان کی شان میں ہے، لیکن اس آیت میں خدا کچھ رسولوں کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کون رسول ہیں؟ خدا ان رسولوں کی پہچان اسی آیت میں کراتا ہے کہ جہاں آغاز یہ ہوا تھا کہ ہم نے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور آگے ارشاد فرماتا ہے اور لوہا نازل کیا، پیدا کیا نہیں، الفاظ دیکھ لیجئے، وَنَزَّلْنَا الْحَدِيدَ کہ ان رسولوں کے ساتھ لوہا نازل کیا۔ اٹھائیے اہل بیت علیہ السلام کی گئی تفاسیر اور باقی شیعوں کی تفاسیر، اور بتائیے مجھے کہ سوائے ذوالفقار کے وہ کون سا لوہا ہے جو خدا نے نازل کیا ہو۔ لہٰذا اگر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ واحد لوہا جو خدا نے نازل کیا ہے وہ ذوالفقار ہے، تو پھر اس میزان سے مراد سوائے ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور کون ہو سکتا ہے کہ جن کا ذکر آج بھی مومن اور منافق کو پرکھنے کا بہترین پیمانہ ہے؟ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر یہ سمجھنا تو قطعی دشوار نہیں کہ ان رسولوں سے مراد کون ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے، کہ خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 امام جو ہمارے ہیں ان سب کو
ایک کتاب اور ایک میزان بصورت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بھیجا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بھی اور فیوچر میں بھی یہ آپ کو نظر آئے گا قرآن مجید میں جا بجا نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا بعض اوقات قل کہہ کے خطاب کرتا ہے کہ جس کے مخاطب صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں کہ کہو، یہ صرف خطاب حضرت سے ہوتا ہے، یہ تو سب متفق ہیں. تو پھر خدا قل کے بجائے کہیں قولو بھی کہتا ہے کہ تم سب کے سب کہو. تو جناب جب قل کا مخاطب کوئی غیر رسول نہیں ہو سکتا تو پھر قولو کے مخاطب بھی تو کچھ رسول ہی ہوں گے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت 136 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. کہ تم سب کے سب کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر کہ جو اس نے ہم پر نازل کیا ہے اور جو ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر نازل کیا ہے اور جو کچھ عطا کیا ہے موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا ہے خدا نے. اور ہم پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب عین ممکن ہے کہ کچھ کم علم اپنی کج بحثی میں یہ توجیہ پیش کریں کہ جناب اس قولو سے مراد تمام امت محمدی ہے. تو جناب میں اتنا عرض کروں گا کہ دیکھیے ناقصین اور گناہ گاروں کی یہ مجال کہ وہ انبیاء و مرسلین کا مقابلہ کریں، انبیاء و مرسلین کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر اس قولو کے مخاطب پوری امت محمدی ہوتی تو پھر آیت میں یوں آنا چاہیے تھا کہ کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور اس پر کہ جو اس نے ہم پر نازل کیا ہے اور اس پر کہ جو امت ابراہیمی پہ نازل کیا ہے اور جو امت اسماعیل پہ نازل کیا ہے اور جو امت اسحاق پر نازل کیا ہے. یہاں امتوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ انبیاء و مرسلین کا ذکر ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لفظ قولو کے مخاطب غیر رسول ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیے امتوں کے حوالے سے جہاں اس طرح کے ایمان لانے کا ذکر ہے سورہ نساء کی آیت 136 میں، تو خدا کیا ارشاد فرماتا ہے وہاں پر کہ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا. اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں یہاں پر جو بہت باریک معرفت کا نقطہ ہے انہی آیات کے متعلق، وہ یہ کہ دیکھیے جب باقی کے مومنین کے حوالے سے ذکر آیا تو کیا آیا کہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ ملائکہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء و مرسلین پر بھی ایمان لائیں. لیکن زیر بحث آیت میں جو ہستیاں قولو کی مخاطب ہیں ان پر یہ فرض عائد نہیں کہ وہ دیگر انبیاء و مرسلین پر بھی ایمان لائیں. ان پر صرف یہ فرض عائد ہے کہ وہ اللہ پر اور ان تمام احکامات اور نعمتوں پر ایمان لائیں کہ جو اس نے اپنے جملہ انبیاء و مرسلین پر نازل کی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ ہستیاں خدا کے بعد خدا کی کائنات میں سب سے افضل اور اشرف ہیں، لہٰذا ان پر ایسا کوئی فرض عائد نہیں ہوتا. ہاں البتہ باقی پوری کائنات پر یہ فرض ہے کہ وہ ان ہستیوں پر ایمان لائیں. دیکھیے مجھے بخوبی اس بات کا احساس ہے کہ یہ تمام باتیں نہ صرف آپ لوگوں کے لیے نئی ہیں بلکہ کافی چونکا دینے والی ہیں. لیکن پھر وہی بات جو میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہرگز یہ بات اہم نہیں ہے کہ آپ کیا مانتے ہیں اور کتنے لوگ وہ بات مانتے ہیں اور کتنے نہیں، بلکہ اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ آپ جو کچھ بھی مانتے ہیں وہ مطابق قرآن ہے بھی یا نہیں، چاہے ایسا کرنے والے آپ تنہائی کیوں نہ ہوں دنیا میں. اور دوسری بات کہ خدا کے واسطے اپنی کسی بھی مشکل میں مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریے، کسی مولوی یا ملا کو نہیں. ذرا سا خلوص دل سے غور کر کے دیکھیے کہ جو آیات اور جو دلائل میں نے قرآن مجید سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں اگر وہ کسی چیز کے خلاف ہیں تو وہ
اس عمل شیطان کے کہ جو ایک خود ساختہ قیاس کیا گیا کہ جناب ہر رسول کا نبی ہونا لازمی ہے اور کسی چیز کے خلاف نہیں ہے یہ دلائل. باقی آپ کی مرضی کہ آپ چاہیں تو خدا کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیں یا پھر شیطان کے قیاس پر، اور ان تمام آیات قرآنی کا انکار کر دیں. اور آیات قرآنی ہی کیا، آپ حدیث قصہ میں جو بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی شان میں جو القاب وارد ہوئے آپ ان کا بھی انکار کر دیجئے. کیا آیا حدیث قصہ میں بی بی کی شان میں؟ بی بی کی شان میں آتا ہے کہ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. یہ لقب آیا ہے بی بی کا، معدن الرسالہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ رسالت کی کان. جناب جس طرح نمک کی کان سے نمک اور سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، رسولوں کی کان سے رسول ہی نکلتے ہیں. اولاد بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہ میں رسولوں کا یہ سلسلہ گواہی ہے اس شان کی کہ جو بی بی سلام اللہ علیہ کی شان میں حدیث قصہ میں وارد ہوئی. لہٰذا بقول قرآن مجید مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ائمہ علیہ السلام کی اس فضیلت کو کھلے دل سے قبول کیجیے. سورہ بقرہ آیت 285 کہ جہاں مومنین کی شان ہی بیان کی جا رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ سب کے سب خدا پر اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے. تو جناب والا ایمان تو رسولوں کے ساتھ ساتھ ملائکہ علیہ السلام اور کتابوں پر بھی لایا جا رہا ہے اس آیت میں. تو پھر یہ ایسی کون سی تفریق ہے جس کا تعلق صرف اور صرف رسولوں کے متعلق بیان ہوا کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں آیا کہ ہم اللہ کے ملائکہ میں کوئی تفریق نہیں کرتے یا اس کی کتابوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے؟ اب رسولوں میں اس تفریق سے مراد درجہ بندیاں یا مراتب میں کوئی تفریق تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ حقیقت تو اللہ رب العزت نے خود انبیاء و مرسلین دونوں کے لیے اپنی کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما دی. سورہ بقرہ کی آیت 253 میں کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ پیغمبر جو ہم بھیجتے ہیں ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اور یہی چیز انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 55 میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی. لفظ انبیاء ہے، مرسلین نہیں ہے وہاں پر. اور داؤد کو زبور عنایت کی. لہٰذا زیر بحث آیت میں اللہ کے رسولوں کے مابین تفریق سے مراد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ جس طرح آپ اللہ کے اور باقی رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح ائمہ علیہ السلام جو 12 امام ہیں ان کی رسالت پر بھی ایمان لائیے. اس سے مراد اور کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ سورہ نساء آیت 150 میں خدا نے اسی بات کی وضاحت بہت ہی صاف الفاظ میں کر دی کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ بلا شبہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.